بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیف الاسلام۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری بڑی سعادت آزاد کشمیر کی ایک معروف شخصیت جو ہیں، معروف اور مشہور شخصیت ہیں، قبلہ مفتی محمد کبیر حسین سعیدی صاحب، آج ہمیں ان کا وقت ملا ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور ہم علامہ صاحب سے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ چند ضروری سوالات ہیں جو علامہ صاحب سے ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، جو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے وہ ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل 31 اکتوبر غازی صاحب کا یوم شہادت تھا، یوم عرس تھا، جو کہ بڑی خاموشی سے گزر گیا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں جو ایک ہم عرصے دراز سے صورتحال دیکھتے آ رہے ہیں، بالخصوص 75 سال سے، کہ 14 اگست اور 23 مارچ ہو تو وہ بڑی دھوم دھڑکے سے منائی جاتی ہے۔ تو جو کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہمارے ہیرو ہیں، اسلام کے بھی ہیرو ہیں اور ہمارے بھی ہیرو ہیں، تو ان کا یہ جو اتنا بڑا عظیم دن ہے وہ بڑی خاموشی سے گزر گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں طیب بھائی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے آپ کے چینل کی مدد فرمائے، آمین۔ اور اس پرفتن دور میں جو آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی تائید اور نصرت سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے، بالکل، ورنہ بڑا مشکل ہے اس دور میں۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے بندہ ناچیز کو موقع فراہم کیا ہے اپنے اس چینل پہ۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ المیہ بالکل اسی طرح ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک جو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں جب کبھی کسی کا انٹرویو دیکھتا ہوں نا، تو وہ جو جواب دیتے ہیں نا، تو میں اس جواب پہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ جواب بنتا تھا، یہ بنتا تھا۔ بہرحال یہ قرآن حدیث تو ہے نہیں ہے کہ ایک ہی جواب ہو، ایک بات کی ایک سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تو ہے۔ میں اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ میڈیا کو دکھانا چاہیے، بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، کہ سب کچھ ریکنگ کے لیے کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ مثلا یہ بڑے چینل ہیں ہمارے، وہ سارے اسی کوشش میں لگے ہوئے۔ ایون جو وہاں سٹاف بیٹھتا ہے ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی کوئی خبر چلائیں، کوئی ایسا کام دکھائیں کہ سارا پاکستان اور دنیا ہمیں دیکھے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس دور میں جب سارے لگے ہوئے ہیں تو میں تو انہیں کہوں گا کہ آپ ایک بار غازی صاحب کا عرس دکھا کے دیکھیں اپنے چینل پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کا چینل پوری دنیا کا بڑا چینل جو ہے بن جائے گا۔ بے شک۔ یہ شاید ان میڈیا والوں کو یہ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگ آپ کا وہ ٹی وی دیکھیں گے، چینل دیکھیں گے جس پہ غازی صاحب کا عرس دکھایا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک تو یہ جواب ہے، انہیں دکھانا چاہیے۔ جب وہ 14 اگست دکھاتے ہیں یا 23 مارچ دکھاتے ہیں یا بڑی چیزیں دکھاتے ہیں، تو یہ بھی دکھا کے ایک بار دیکھیں، تجربہ ضرور کر لیں۔ میں آپ کی وساطت، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ ایک بار یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ مانیں گے کہ آپ کا چینل پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا پہلے نمبر والا چینل ہے، کیونکہ غازی صاحب کا عرس ہے، شہید ناموس رسالت کا۔ دوسرا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو یہ مسئلہ غیروں نے ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے، میڈیا کے، کیونکہ اب ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ کتنے اچھے ہیں اور اس مقابلے میں کتنے برے لوگ بھی ہیں، سب جانتے ہیں، نام ان کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے غازی صاحب کا عرس دکھا دیا نا، تو پھر ہمیں ان کے جنازے کے بارے میں بتانا پڑے گا، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر انہوں نے جو کام کیا وہ بھی ڈسکس کرنا پڑے گا۔ تو جب یہ ساری چیزیں کھلیں گی تو پھر سارا کٹھا چھٹا کھل جائے گا۔ بالکل ایسے تو پھر انہیں پریشانی ہوگی، کیونکہ انہیں پھر بتانا پڑے گا کہ جب میڈیا نہیں تھا تو اس وقت غازی صاحب کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، یعنی کم و بیش جو ملتا ہے کہ 6.5 لاکھ سے اوپر اس وقت میڈیا نہیں تھا۔ اب ہمارے بابا جی کو میڈیا پہ نہیں دکھایا گیا تو تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہو گیا۔ بے شک۔ کسی نے نہیں دکھایا تو اس کے باوجود اتنا بڑا جنازہ۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کو میڈیا پک نہیں کرتا تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور نہ ہی اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے۔
انہوں نے تو وہ کرنا ہے جس کی انہیں اجازت ہوگی. بالکل ایسے ہی. میں یہ سمجھتا ہوں. تو مفتی صاحب اگلا جو میرا سوال ہے وہ پنجاب کالج کے حوالے سے ہے کہ جس طرح چند دن قبل آپ کو معلوم ہے کہ کچھ وقت جو گزرا ہے پنجاب کالج میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ہماری ایک بہن ہے, اور اس سے قبل ایک بہاولپور یونیورسٹی میں بھی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے جس کو میڈیا نے چند ایک دن ہی دکھایا ہے. اور حالانکہ ایسا ہی واقعہ اگر کسی دینی مدرسے میں ہو جائے تو وہ تو کئی ماہ اور کئی سال میڈیا کی زینت بنا رہتا ہے. جی دیکھیں فلاں مدرسے میں ایسا ہو گیا, فلاں مدرسے میں ایسا ہو گیا. اب جب پنجاب کالج کی بات آتی ہو اور جب بہاولپور یونیورسٹی کی بات ہو تو ہمارا یہ میڈیا جعلی کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ایک جو ہے نا بڑا گلوبل سا ہے. اسے سمجھنے کے لیے نا میرا خیال ہے عمریں ہماری بیت جاتی ہیں اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو مسائل ہو رہے ہیں ابھی وہ کالج میں ہوا جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, تو میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم نہیں ہے, یہ ہنر کا ایک شعبہ ہے اور اس میں اس طرح کے واقعات. اب یہ ہے کہ ان کو یہ اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ انہی کے اعلی کار ہیں اور یہ آپس میں ان کا ربط ہے. اب اسے یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے پھر ان کا جو مقصد اور مشن ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس لیے یہ اس طرف نہیں جاتے. ایون یہ ہے کہ اس پہ اب تو انہوں نے ایسا کلین چٹ دے دی ہے, یہ جو ابھی واقعہ کالج والا ہوا ہے یعنی ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ کسی مدرسے کے حوالے سے ہو, تو بھائی یہ بڑی پرانی بات ہے. یہ جس حلیے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں نا, یہ آپ کا جگرا ہے کہ آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, ورنہ جو یہ ہماری تصویر اپنی تو نہیں ہے نا, یہ بابا جی کا رنگ ہے. بالکل اور یہ رضوی رنگ ہے اور یہ تحریک لبیک کا رنگ ہے. تو ایون میں تو بہت نچلی سطح کا آدمی ہوں, بہت نچلی, یعنی میں تو اپنے سب ساتھیوں سے سب سے نیچے ہوں. تو جو میرے سر پہ امامہ ہے یہ بہت بڑا ہے. بالکل. تو آپ کی تو میں اس لیے مہربانی کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کشمیر کے ساتھی ہیں نا میڈیا کے, تو وہ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب کا یہ امامے سمیت اگر ان کے نام سمیت ہم میڈیا پہ آئے تو ہمارا چینل بلاک ہو جائے گا اور ہماری فیس بک اڑا دی جائے گی, اور ایون ہوتا بھی ایسے ہے. تو یہ یعنی میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں, تو جب ہمارا حلیہ نہیں برداشت تو مدرسہ کیسے برداشت ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. دین کا جو شعبہ ہے وہ کیسے برداشت ہوگا؟ پھر اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست کہانی ہے. 1857 جنگ آزادی جب شروع ہوئی نا, تو دہلی کے اندر ہزاروں میں مدارس کی تعداد تھی اور انگریز نے وہ سارے مدارس جو ہے نا ختم کر دیے, انہیں گرا دیا. اور انگریز خود کہتا ہے کہ میں نے دہلی کا 50 کلومیٹر سفر کیا اور مجھے کوئی ایسا درخت نہیں ملا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو یا کسی طالب علم کی لاش نہ لٹکی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہمیں دکھائیں گے نا, ہم سے مراد جب دین دکھائیں گے, تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ پھر ان کے جو یار ہیں نا جہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے انہیں پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مدرسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ جنگ آزادی میں مدرسہ ہی کردار تھا آزادی کا, اور پھر وطن عزیز پاکستان قائم ہوا. تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو دین سے الرجی ہے اور انہیں پریشانی ہوتی ہے, اس لیے یہ اس کو زیادہ نشانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایون جو اچھے صحافی ہیں وہ اس پہ اچھا تبصرہ کرتے ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, وہ چاہے دینی شعبے سے تعلق رکھتا ہو چاہے دنیاوی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو علامہ صاحب, مفتی صاحب, جو اگلا میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن قبل آپ کو معلوم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوئے اور انہوں نے ملک پاکستان کے اندر 24 گھنٹے بھی نہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد رکیں, اور اسی وقت وہ جناب انہوں نے اپنا ٹکٹ کروایا اور وہ بیرون ملک برطانیہ چلے گئے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے, کیا ملک پاکستان جو ہمارا پاکستان ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے, حضور کے نام پر بنا ہے, یہ کیا ان بڑے بڑے عہدے داروں کے لیے جو ریٹائر ہوتے ہیں کیا یہ صرف چراگاہ اور قبرستان کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اگر یہاں پر نوکریاں کرنی ہیں تو بس یہ ان کے کھانے کے لیے ایک جگہ ہے, اور جب انہوں نے بیرون ملک مر جانا تو ان کو تدفین یہاں کر دیا جاتا ہے, تو یہ بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ پہنچا وہاں جہاں کا حمیر تھا, اور پنجابی جی کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی. یہ سارے جو ہے نا جو ریٹائر ہوتے ہیں اور ان کو اپنا وطن عزیز پھر دشمن نظر آتا ہے, دشمن لگتا ہے. مجدد پاک نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ جو غیروں کو اپنے لیے امان سمجھے
اور اپنے لیے جو ہے وفادار سمجھے، وہ دین کا غدار ہے اور اسلام کا غدار ہے۔ بالکل یہ میری بات نہیں ہے، یہ مجدد پاک کی بات ہے۔ تو ان کے ہی اسی قول کے مطابق یہ اپنی حیثیت کو جانچے کہ یہ کہاں کھڑے۔ تو پھر ہوتا بھی اسی طرح ہی ہوا جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ یہ یہاں رکتے نہیں ہیں، کھاتے یہاں سے ہیں اور پھر دفن ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ دفن کہیں بھی ہو، کہیں بھی بندہ دفن ہو، ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ وہ دیکھنے میں ادھر مدفون ہوتا ہے اور جہاں کا وہ ہوتا ہے وہاں ہی چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ غیروں کو جا کے ترجیح دیتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہاں کون سی انہیں محبتیں مل رہی ہیں؟ ابھی آج ہی شاید آپ نے بھی ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہو بالکل کہ وہ فائز عیسیٰ صاحب باہر نہیں کر رہے ہیں تو لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اس سے پیچھے جتنے جرنیل گئے ہیں وہاں تو لعنتوں کے علاوہ تو کچھ نہیں انہوں نے حاصل کیا۔ تو قرآن بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے جس کو دنیا میں لعنتیں پڑیں گی اس کو آخرت میں بھی لعنتیں پڑیں گی۔ بالکل ایسے وہ دنیا میں اگر لعنتی ہے تو وہاں بھی لعنتی وہ مانا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ سارے گواہ ہیں اور یہ قوم امت محمدی گواہ ہے۔ اور جو جب اگر یہ بخشے بھی جائیں گے اور وہاں جانے بھی لگیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا کہ یہ تو لعنتی لوگ ہیں۔ بالکل تو اس وجہ سے یہ کیونکہ انہی کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں کرائے کے طور پہ آتے ہیں۔ بالکل اور آج تک ہم اس لیے ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہم یہاں ہی رہیں گے۔ بابا جی کس ملک میں نہیں جا سکتے تھے، بالکل جہاں چاہتے چلے جاتے، لیکن آپ نے ترجیح اپنے وطن کو دی۔ تو یہ خود بخود باہر ممالک میں جا کے رہائش پذیر ہو کے اپنا غدار ہونا خود ثابت کرتے ہیں۔ بالکل خود ثابت کرتے ہیں کہ ہم انہی کے تھے، میں آپ کے بعد یہاں سے اپنے گھر ہی جاؤں گا۔ تو جب پاکستان میں یہ ملازمت کر کے پھر اپنے گھر ہی جاتے ہیں نا، تو گھر ان کا اصل وہ تھا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ تحریک لبیک کی ساری سٹرگل بالکل درست ہے، بالکل اور جو تحریک لبیک انہیں پہلے کہتی ہے یہ اسے ثابت بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ ملک سے نکل کے جا کے وہاں لعنتیں لے کے اور وہاں غداری کا سرٹیفکیٹ پکا کرتے ہیں کہ ہم انہی کی طرف سے گئے تھے اور انہی کا کہنا پاکستان میں مانتے رہے اور پھر واپس اسی جگہ پہ آ گئے، کیونکہ امن وہاں انہیں محسوس ہوا اور ادھر امن لگا تو ادھر چلے گئے۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا، سمجھتے کہ یہ ہمارا ملک ہے، امن ادھر ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کے تھے اور انہی کی طرف لوٹ کے چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو علامہ صاحب جب بھی پاکستان میں مذہبی لوگ سیاست میں آتے ہیں تو ان کی حب الوطنی کو یہ دہشت گردی لوگ قرار دے دیتے ہیں، جو بالخصوص جو لبرلزم طبقہ ہے، جو ہے لبرل طبقہ ہے۔ تو جب بھی مذہبی لوگ سیاست میں آتے ہیں تو ان کو بالخصوص جناب سب سے پہلے تو بیرون ملک کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ فرانس کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے، یہ ایک جو ہے نا تسلسل سے چلا آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ راستہ تحریک لبیک نے آ کے بند کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ مولویوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، لیکن یہ 2 الیکشن تحریک لبیک نے جو لڑے ہیں ان میں یہ واضح پروو ہو گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ آئیں۔ بالکل ایسے اب ہم جو لوگ ہیں اصل محافظ وطن کے جو ہے وہ مذہبی طبقہ ہے، کیونکہ وطن عزیز بھی انہی کی ہی بدولت حاصل ہوا۔ آپ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر اس سے پیتے کفایت علی کافی تک چلے جائیں، اور ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہاں جی یہ طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی جو ہو شکایت بھی۔ تو یہ سارا سلسلہ دیکھ لیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور آزادی بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو مذہبی لوگ تھے نا وہ تشہیر کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنا جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا شہرہ ہو، تو اس بیس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور ان کو موقع مل گیا، یہ مامے دادے بن گئے سارے۔ اور اب کیونکہ ان کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں، انشاءاللہ جب تحریک لبیک آئے گی تو یہ دروازہ بھی ان کا بند کر دیا جائے گا۔ اور باقاعدہ طور پہ اس آپ کی بات کو سندھ اسمبلی میں امپروو کر دیا گیا کہ ایک مفتی قاسم فخری آیا اس لبادے میں، مذہبی لبادے میں، اور اس نے آ کے وہاں وہ کام کیے جو ان کے سوال تھے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اس ماحول کے بندے نہیں ہیں اور یہ سیاست کر نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ تحریک لبیک نے خوب انہیں سکھا دیا ہے۔ اب بہت وقت قریب ہے کہ ان کے یہ سارے سوالات ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے
اور دین کو غالب کر لیا جائے۔ بے شک انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آپ مجلس علماء نظامیہ ضلع مرپور کشمیر کے صدر بھی ہیں، تو چند دن قبل سوشل میڈیا پر ایک دیکھنے میں آیا کہ آپ کافی متحرک ہیں اس حوالے سے، جو 10 نومبر کو جو راولا کوٹ میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو تنظیم المدارس کی طرف سے مجلس علماء نظامیہ جو بنائی گئی ہے جامعہ نظامیہ کی طرف سے، تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ مجلس علماء نظامیہ اور تنظیم المدارس یہ دو علیحدہ جماعتیں ہیں۔ وہ بورڈ ہے تنظیم المدارس جو ہے وہ جس پہ دینی جو ہے وہ بچے پیپر دیتے ہیں پھر سند حاصل کرتے ہیں، تو یہ پاکستان میں جو ہے منظور شدہ ادارہ ہے۔ مجلس علماء نظامیہ کا اغراض و مقاصد یہ ہے کہ جس طرح کسی ادارے سے جو بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپس میں جو ہے ان کا آپس میں ربط رہنا، آپس میں جو ہے وہ رابطہ رکھنا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جتنے فاضل فارغ ہوئے ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ سے ان کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو معاشرے میں اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کیا جائے، اور لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے، علمی خدمت کے اعتبار سے، سماجی خدمت کے اعتبار سے، معاشی خدمت کے اعتبار سے اس کو فعال کیا جائے۔ اس لیے یہ مجلس علماء نظامیہ آزاد کشمیر میں ایکٹیو ہوئی ہے، اور الحمدللہ وہ اس طرح کے پورے جو ان کا سلسلہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور 10 نومبر بھی اسی حوالے سے ہے۔ اور جو آپ نے کہا جی آپ مجلس کے صدر بنے، تو مجھے مولانا ثاقب رضوی صاحب نے بنایا ہے اور ان کی ٹیم نے مجھے آگے لگایا۔ میں اس قابل نہیں تھا، یہی لوگ قابل ہیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو اگر جب تک یہ سمجھیں گے کہ ہم آگے رہیں ان کے تو ہم کریں گے، اور جب ان کا موقع آ جائے گا یہ آگے ہو کے اس کام کو کریں گے۔ میری ان کے لیے دعا بھی ہے، اور جنہوں نے ہم پہ اعتبار کیا، بھروسہ کیا، ان کے لیے بھی دعا گوئیں، اور آپ کی وساطت سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا ہے۔ تو انشاءاللہ 10 نومبر جو ہے وہ مجلس علماء نظامیہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا اجلاس کرنے جا رہی ہے، اور اس کے رزلٹ جو ہیں وہ دور پا ہوں گے انشاءاللہ، اور دور رس ہوں گے، اور کشمیری قوم کو اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ علمی فائدہ اتنا ضرور ہوگا کہ جگہ جگہ پہ جو مسائل کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں نا وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سے آپ وابستہ بھی ہیں، اس کے کارکن بھی ہیں، رکن بھی ہیں، تو سوال میرا یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو بنی ہے آزاد کشمیر میں، اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میں نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ اتنے خوددار لوگ اور یہ جو اتنے مضبوط لوگ ہیں، دلیر لوگ ہیں، ان کی جگہ تحریک لبیک میں ہے۔ بالکل۔ اب میں نے بڑے بابانگ دہل کہا تھا، اگرچہ میں تحریک کا اس طرح کا ذمہ دار نہیں ہوں تحریک لبیک کا، لیکن میں تو کارکنوں کا بھی کارکن اور خادموں کا بھی خادم، جو آخری درجہ ہے تحریک لبیک کا میں وہ ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا، ایون میں نے ان تک یہ پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اگر اس اسٹرگل کو سیاسی کریں گے تو پھر آپ کو اپنی پاور کا پتہ چلے گا۔ ابھی تو آپ صرف ہمدردیاں لے رہے ہیں، ابھی نون لیگ آپ کے ساتھ ہے، پیپل پارٹی آپ کے ساتھ ہے، اور تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے، تحریک لبیک آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے تو فتح نہیں کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ نے اپنی چیزیں منوائی ہیں تو یہ پیچھے قوم تھی ساری، اور یہ پسی ہوئی قوم تھی، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی پاور آپ نے رکھنی ہے اور غیر سیاسی رہنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کر سکیں گے، اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ہی پاور میں ہیں اور آپ اس پاور کی وجہ سے دوسرے کو ہر لحاظ سے زیر سمجھیں اور خود آزادی پسند سمجھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور جو چیزیں کم ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، لیکن ٹھیک ہے وہ آزادی کے لیے کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اس رفائی کاموں میں تو ہم مخالف کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کبھی کوئی ہمارے پر الزام بھی لگائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ظاہر ہے کسی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم کوئی اندھے تھوڑے ہیں، گنگے بہرے تھوڑے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ قوم کا فائدہ ہو، تو وہ بھی قوم کا فائدہ چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کئی چیزوں میں تحریک لبیک اور یہ ایکشن کمیٹی جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہے، تو اگر یہ یکجاں ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ باقی جو غیر ریاستی جماعتیں بالکل یہاں نہیں رہیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے،
تو جیسا کہ ناظرین کرام اب آپ نے گفتگو ہمارے ساتھ فرمائی لی ہے کہ قبلہ مفتی صاحب سے ہم نے جو مختلف مسائل تھے جو چاہے وہ مذہبی مسائل ہوں یا ملکی مسائل ہوں اس پر ہم نے ان سے گفتگو کی ہے. تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل سیف علی السلام کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنے میزبان محمد طیب کبیر کو دیں اجازت. والسلام.